والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام. حضرات قطعاً اب تقریر کا نہ وقت ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. سب سے پہلے موضوع کا حق ادا کرتے ہوئے استاد گرامی دارالعلوم کے معنی استاد نے اس موضوع کو کھول کر اور کافی سہل اور آسان فرما کر ہم سب کے سامنے اس کو افہام اور تفہیم کے انداز میں سمجھا دیا. حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی کی تقریر سے مجھے تھوڑا سا کچھ کہنے کا موقع ملا، نہیں تو حضرت محتمیم صاحب اور حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی کی بصیرت افروز تقریر کے بعد کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی. آج ہی میں نے حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مختصر مضمون پڑھا تھا کہ دیکھیے ایک صدی کے اندر ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. سن لیجئے 2 منٹ کی بات. ایک صدی کے اندر 100 سالہ دور کے اندر ایک نسل کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ نے اسی لیے موت کو قائم فرمایا تاکہ پچھلے لوگ جاتے رہیں اور اگلے لوگ آتے رہیں اور تجدیدی کام ہوتا رہے. جس کو آپ مجدد بھی کہہ سکتے ہیں. اگرچہ چند حضرات اور چند شخصیات کے نام کے ساتھ مجدد کا لفظ جوڑا جاتا ہے، لیکن ہر دور میں کوئی نہ کوئی مجدد ہوتا ہے جو تجدید کا کام کرتا ہے. تو لہذا اس 20ویں صدی عیسوی میں آج نظریات بدل چکے، افکار بدل چکے، حالات بدل چکے اور بہت سارے ایسے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. معاف کرنا میں پہلے کہہ چکا ہے کہ تدریب سے تعلق باتیں ہو چکی. میں 2-4 باتیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو وقت چاہتا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے. حضرت مولانا حبیب اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا. جو آج کی جنریشنز ہے، آج کی نسل ہے اور ہمارے مستقبل میں آنے والی جو نسلیں، ان کے ایمانوں کے تحفظ اور ان کی بقا کا جو مسئلہ ہے اس پر غور کرنا ہے. ہم ان کو ان کے نظریات میں کس طریقے سے اسلام کی تعلیم دے سکے اور اسلام پر ان کو کیسے قائم رکھ سکے، بس میری درخواست ہے اسے ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا ہے. اور معاف کرنا، مدرسہ بنانا یا مولوی بنانا کوئی فرض عین نہیں ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ فرض کفایہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن آج جہاں تدریب المعلمین کا شعبہ حضرت محتمیم صاحب مفتی شریف خان صاحب قائم کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند کو تو تدریب المنتظم بھی قائم کرنا چاہیے. منتظم میں بڑا بگاڑ ہے. اور سب سے پہلے میں اپنے کو مخاطب سمجھتا ہوں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی مسجد میں کھڑے ہو کر ایسے ناخواندہ لوگوں کو نمائندہ بنایا جاتا ہے اداروں کا، اور وہ اعلان کرتا ہے آج مطبخ میں بچوں کے کھانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے، چندہ دو، تو شرم سے غیرت سے گردن جھک جاتی ہے. یہی معیار اور یہی مقام رہ جاتا ہے ان مدرسوں کا. اور چندہ کیا صرف آٹا روٹی، یہ ایک ہیرا اور بنا لیا بعض لوگوں نے. ہمارے مدرسے میں قرآن چاہیے، ایک قرآن کی قیمت 500 روپے ہے، تو ہر مسلمان کا دل
پنگھل جاتا ہے، 2 4 10 5 قرآن کا ہدیہ اور وہ قیمت دے ہی دیتا ہے۔ الیاس بھی بہرحال میری چھوٹی سی ناقص عقل کے مطابق ایک بات میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ ایک تاجر نے بوقت وفات اپنے وارث اور اپنے جو اس کا نائب بننے والا تھا اس کو نصیحت کی، کہا بیٹا دیکھو جب تم میری جگہ پر بیٹھو تجارت کرنے لگو تو تم ایک کام کرنا کہ سائے میں دکان پر جانا، سائے میں دکان سے واپس آنا۔ ابا حضور جی دوسری بات یہ کہ بیٹا مہمان سے نرم اور میٹھی بات کرنا۔ ابا جان تھی تیسری بات بیوی کو جب اگر کبھی سزا اور مارنے کی ضرورت پڑے تو ذرا باندھ جوڑ کر مارنا۔ تینوں ہدایات سنی اور عمل شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن نوکر کو ہدایت دی کہ میرے گھر سے لے کر دکان تک تناتے اور شامیانے لگا دیے جائیں۔ مہمان آیا تو مہمان سے گڑ اور روئی کی باتیں کر رہا ہے، گڑ یہ بھا ہے، روئی یہ بھا ہے۔ سوچ رہے منظر کیا ہے؟ بیوی پر غصہ آیا تو باہن جوڑ کے اتنا مارا وہ اپنا رکھو چکر ہو گئی میں کے چلی گئی۔ تو کسی حضرت محتمین صاحب مولانا شریف خان صاحب جیسے نے پوچھا بھائی یہ کیا سسٹم ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ابا حضور ہدایت کر کے گئے تھے سائے میں جانا سائے میں آنا۔ ارے بندے خدا عقل کے دشمن، مقصد یہ تھا صبح سویرا جانا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج چھپنے کے بعد آنا، کہ اچھا جی میری تو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اور مہمان سے نرمی سے گفتار کرنا، اچھی بات کر رہی ہے کیا روئی نرم ہوتی ہے گڑ میٹھا ہوتا ہے۔ اور بیوی کو اگر کبھی تنبیہ کی ضرورت پڑ جائے اپنی محبت کے جال میں جکڑ کر اور اس کو اپنی ہمدردی اور وفا کا پاٹ پڑھا کر جب سزا دینا تو چھوڑ کر دینا۔ کاش ہم بھی سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور حضرت نے ایک بات کہی تھی اخلاص کی، اور دوسری بات کہی تھی اللہ کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی مرشد، کوئی نہ کوئی بڑا، من لا شیخ و شیخ شیطان مقولہ ہے غالباً، حدیث تو نہیں، اپنا بڑا، اپنا مرشد، اپنا مربی، اپنا مصلح کوئی منتخب کر لیں۔ جب اس کے مشورے سے ہم تدریس کا یا تنظیم کا یا کسی بھی تحریک کا کام کریں گے انشاءاللہ مبارک ہوگا، مؤثر ہوگا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔